بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کم کھانے کے فائدے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کھانے پینے میں اعتدال کی راہ کیا ہے اور ہمارے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے، انشاءاللہ بات پوری اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر کچھ بھوکے رہنے کے فضائل جو علماء امت نے لکھے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا جو پادری بھی تھا اور حکیم بھی تھا، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ وقت کے بادشاہ اور خلفاء کے پاس علماء کرام بھی ہوتے تھے، اور اس وقت کے لوگ اہل علم کی قدردانی کیا کرتے تھے، علم دین کی قدردان ہوا کرتے تھے۔ وہ عیسائی پادری آیا اور کہنے لگا، دیکھو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، تو کیا قرآن مجید جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو اس میں صحت کے متعلق بھی کوئی اصول ہے؟ تو خلفۂ ہارون رشید علماء کی طرف دیکھا تو ایک عالم کھڑے ہو کر کہنے لگے، کہا ہاں جی، آپ جواب دے دیجئے۔ تو انہوں نے جواب دیا، قرآن پاک میں صحت کے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، ضرورت کے درجے میں ضرور کھاؤ لیکن غیر ضروری چیزیں نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ اس نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور تمہیں انہوں نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دی ہے، تو کیا صحت کے بارے میں بھی کوئی رہنمائی ہے؟ تو ہارون رشید نے پھر علماء کی طرف دیکھا، وہی عالم دوبارہ کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق ہمیں 3 باتیں سمجھائی ہیں۔ آج آپ کسی بھی ڈاکٹر یا اصول بتا دیں، انشاءاللہ وہ اس کی تائید ہی کرے گا اور قیامت تک اس کی تائید ہوتی رہے گی۔ 3 اہم باتیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی تم معدہ کو وہی دو، یعنی پیٹ کو، جس کو معدہ اس کو ضرورت ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ 3 اصول ایسے بیان فرمائے کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس عیسائی پادری نے جب یہ بات سنی تو سر جھکایا، پھر کہنے لگا کہ تمہارے خدا اور تمہارے نبی نے جانونس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی اب حکمت کے پاس کچھ نہیں رہا، حکیم کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اور واقعی ایسا ہی تھا، یعنی اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے پوری حکمتیں بتا دی ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی حکمتیں بتائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک حکیم صاحب مدینہ آ گئے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی کلینک نہیں، کوئی طبیب نہیں، کوئی حکیم نہیں، چلو ہماری دکانداری چلے گی۔ تو آ کے بیٹھ گئے اور اپنی دکان کھول لی۔ اللہ کی شان، کوئی مریض نہ آیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اگر دکان پر سیل نہ ہو، آمد و فروخت نہ ہو، دکاندار تو پریشان ہو جائے گا۔ اب وہ تو حکیم تھا، کوئی بیماری نہیں آئی، وہ کوئی بیمار مریض نہیں آیا۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ لوگ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے، اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جاتی ہے۔
یہ ایک ایسا پیارا اور سنہرا اصول ہے کہ انسان اگر اس کو اپنا لے تو بہت کم بیمار ہوگا۔ آج کل ہماری بیماریاں اور اوور ایکٹنگ کی وجہ سے ہیں، بلکہ یوں کہیں ڈائٹنگ کی وجہ سے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور بے تحاشا کھا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں زیادہ کھانے کی وجہ ہے، زیادہ بیماریاں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی بیماریاں ہیں زیادہ تر کھانے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی غذا کو کنٹرول کر لیں، مقدار کو کم کر لیں تو صحت کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی چوائس کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تو پھر معاملہ اور آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو بھرنے کے لیے سب سے جو بری چیز ملی ہے وہ اس کا پیٹ ہے، بس اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے۔ باقی رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اور اللہ والوں کی، اور وہ 2 دن 3 دن بلکہ کتنے دن کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو کرنا ہے اپنی قوت اور جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اتنا کھائیں کہ ہمارے جسم کی جو قوت ہے باقی رہے، تاکہ ہم عبادات اور دوسرے کام کاج آسانی سے کر سکیں۔ ہماری اور بلکہ میری اپنی حالت تو یہ ہے کہ اگر میں ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤں تو دوسرے وقت میں درد ہونے لگتا ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں لگتا، بس کھانے کی طلب ہوتی ہے کہ کسی طرح کھانا کھا لوں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے ضعف کے سامنے رکھتے ہوئے آج ہمیں مشائخ قلت طعام کا مشورہ نہیں دیتے کہ 2 دن نہ کھاؤ، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے۔ لہٰذا ہم اس وقت کھائیں جب بھوک لگ رہی ہو، اور اس وقت چھوڑ دیں جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور جب بھوک لگ رہی ہو اس وقت اس کی دلیل کیا ہوگی کہ واقعی بھوک لگ رہی ہے، اور یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو اس کی سچائی کیا دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بڑی پیاری دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ واقعتاً بھوک لگنے کی دلیل یہ ہے کہ جو سامنے آ جائے کھا لے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بیگم صاحبہ نے کھانا سامنے لا کر رکھا، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے، کا مطلب یہ ہے ابھی نفس کے اندر بھوک کی خواہش کم اور لذتوں کی خواہش زیادہ ہے۔ جس وقت بھوک لگ رہی ہو جو سامنے آ جائے انسان کھا لیتا ہے کہ ابھی تو جو آ گیا ٹھیک ہے، الحمدللہ، بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا۔ تو بھوک لگنے کی سچائی کی دلیل بھی علماء نے لکھ دی تاکہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ مکر نہ کرے، یعنی فریب نہ کرے، اور ہمیں تمام باتیں کھل کر معلوم ہو جائے۔ اب بہت مزید اختصار کے ساتھ چند بھوک کے بڑے فائدے نقل کیے جاتے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ تفسیر تو اس کی بہت ہے، بہت کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دل میں صفائی حاصل ہوتی ہے، باطن کی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ پیٹ بھرے کو نہیں ملتی۔ یہ دل کم کھانے سے دل نرم ہوتا ہے، مناجات میں مزہ آتا ہے، تہجد میں رونے کا دل کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ نفس قابو میں آ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ دنیا اور آخرت کی تکلیف کا استحصار ہوتا ہے، یعنی سامنے رہتی ہے۔ کسی پیٹ بھرے کو دنیا میں بھوک کی تکلیف کا احساس نہیں ہو سکتا، اسے لگتا ہے سارے لوگوں کے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ کہ تمام شہوتیں اور خواہشات کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب پیٹ میں بھوک ہو تو انسان مستیاں نہیں کر سکتا، کاروبار
سارے رات یہ ممکن نہیں، پھر انسان اللہ کی نافرمانیوں میں زیادہ آگے نہیں جا سکتا، بچ جائے گا، رک جائے گا، حرام اور ناجائز اشیاء سے یعنی چیزوں سے تعلقات چھوڑ دے گا۔ علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، جو چاہے کر کے دیکھ لے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ان کے اندر 6 باتیں پیدا ہو گئی۔ اول یہ کہ عبادت کی حلاوت اور مٹھاس جاتی رہی، عبادت کا مزہ کو نہیں ملتا، وہ بیچارے مراقبے کی فکر اور لذتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ دوسری بات حکمت، فراست اور ذکاوت اور نور معرفت کا حصول ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تیسری بات مخلوق پر شفقت اور ہمدردی سے محروم ہو گئے، کیونکہ ان کے پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ چوتھی بات معدہ بھاری ہو گیا۔ پانچویں بات خواہشات نفسانیہ شیطانیہ بڑھ گئی۔ چھٹی بات لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں اور یہ بیت الخلاء کی طرف جاتا ہے۔ علماء نے ایک فائدہ اور بھی لکھا کہ جب انسان بھوکا رہے گا تو دنیاوی تفکرات ختم ہو جائیں گے اور آخرت کی فکر زیادہ ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ بڑی تفصیل سے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو وہاں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا بھوک کی بھی کوئی فضائل ہوتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، فرعون کو اگر بھوک لگتی تو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کو اگر بھوک لگتی تو رب کا دعویٰ نہ کرتا۔ یہ سب پیٹ بھر کی باتیں ہوتی ہیں اور واقعی ایسا ہی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں اوور ایکٹنگ کی بلکہ ڈائٹنگ کی عادت ہے تو ہم کوشش کر کے روزانہ ایک نوالا کم کرنا شروع کریں۔ 1 مہینے میں 2 مہینے میں ہماری غذا کم مقدار پر آ جائے گی۔ ایک دم چھوڑ دینا ممکن نہیں، یہ جذبات کی بات ہوتی ہے۔ انسان 1 دن چھوڑ دے گا، 2 دن چھوڑ دے گا، تیسرے دن پھر اسی عادت پر آ جائے گا۔ اس لیے آہستہ آہستہ کم کر لیں، انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور انسان کی اپنی صحت بھی باقی رہے گی۔ اتنا ضرور کھائیں کہ جس سے صحت باقی رہے۔ اس کے اندر کیا طریقہ اور ترتیب بنائیں؟ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہی سنتیں پہلے تفصیل سے گزری، ان میں سے ایک بات ہمیں کامل پکی بات ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے طور پر اس چیز کو اختیار فرمایا جو صحت کے لیے اچھی ہے، اور جو چیز صحت کے لیے مفید نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، روکا۔ ہم بھی یہ عادت بنائیں، بازار کے کھانے نہ کھائیں اور ایسی چیزیں جن کا ہمیں معلوم ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے، یہ نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ اب عقل کو استعمال کرنا تو ضروری ہے۔ اب ہم عقل کو استعمال نہ کریں اور جو ملا اس کو کھا لیا، جو ملا کھا لیا، جو سامنے آ گیا کھا لو، تو بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو رکھیں، دیکھیں اللہ کی رحمت ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ اب علماء نے جو باتیں لکھی ہیں وہ تو ایسی ہے کہ اگر وہ کھول کر بیان کر دی جائے تو ہم ان چیزوں کو اختیار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ 3 دن بعد کھانا کھایا کرو، اچھا زیادہ بھوک لگی ہے تو 2 دن بعد کھا لو، نہیں تو 1 دن کے بعد کھاؤ۔ لیکن خیر یہ پرانے وقت کی باتیں ہیں جب قوتیں زیادہ ہوتی تھی، اب ہم کیا کریں؟ اس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت سن لیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ فرمایا کہ بیٹا کبھی گوشت اور روٹی کھایا کرو، کبھی روٹی اور گھی کھایا کرو، کبھی روٹی اور دودھ کھایا کرو،
کبھی سرکہ اور روٹی کھایا کرو، کبھی زیتون کی روٹی کے ساتھ کھایا کرو، اور کبھی نمک کے ساتھ روٹی کھایا کرو، اور کبھی فقط روٹی کے اور اوپر قناعت کیا کرو، یعنی صرف روٹی کھا لیا کرو۔ کیا مطلب کہ ہر وقت اپنی مرضی کے کھانا نہ ہو، بلکہ کبھی الگ الگ کھانا مل جائے، تو ہر چیز کا ذائقہ اور ہر چیز کا مزہ اپنے پاس رکھو۔ کبھی گوشت بھی کھا لیا اور کبھی بھی دال سبزی بھی کھا لی، اور کبھی انسان بہت ہی ہلکا کام کر لے کہ بس زیتون کا تیل اور روٹی ہو اور تھوڑی سی کوئی اور ہلکی پھلکی چیز ہو، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالے۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان ایک وقت کا ناغہ کرے۔ دیکھو تو صحیح کہ لوگوں کے ساتھ بھوک میں ہوتا کیا ہے، تو اس سے لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، دل نرم ہوگا، اور اس کے اپنے ہی بے شمار فائدے ہیں۔ اور علماء نے بھوک کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ایسی ہی نہیں لکھ دی۔ اس کا بہترین طریقہ اس عاجز کے انداز سے تو یہ بنے گا کہ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان کے لیے رکھنا فرض ہے، یہ تو ہم لازمی رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ سردیوں میں تو یہ آسان ہے، بلکہ روزے ثواب کا ثواب، دن بھی چھوٹے اور بھوک پیاس کا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سردیوں میں نفلی روزے رکھنے کا عادی بنائیں۔ گرمیوں میں چلو مشکل ہے تو گرمیوں میں مہینے میں ایک دفعہ رکھ لیں، یہ سب ہماری صحت کے لیے ہی ہے اور فائدہ الگ ہے۔ ہم سنت کی نیت سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کریں، یہ جتنا آسانی سے رکھ سکے، کبھی پیر کا رکھ لیا اور کبھی جمعرات کا رکھ لیا، یا ایام بیز کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ چاند کے 13، 14 اور 15 کو رکھے جاتے ہیں۔ اور پھر سردیوں کے اندر ہم زیادہ کی ترتیب بنا لیں۔ یہ روزے فرض نہیں ہیں، لیکن جو صحت کے فائدے اور برکت ہیں یہ اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھائیں اور اپنے روزے کا اہتمام کر لیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے فرائض باقی ہیں، فرض روزے ابھی بھی باقی ہیں، تو پہلے وہ لوگ ان روزوں کا پورا کریں۔ عورتوں کے اندر تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ چوپٹ ہے، الا ماشاءاللہ کوئی خاتون ہوگی جس کے فرض روزے باقی نہ ہوں، نہ ہی ان کو خیال ہے، نہ ان کے والدین خاندان بھائی کو خیال ہے۔ عورتوں کو تو خاص طور پر اس بات کی توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، پوچھنے کی ذمہ داری خاندان کی ہے اور خاوند کی ہے۔ وہ پوچھیں، یاد دلائیں اور بہت حکمت و بصیرت سے، بہت اچھے انداز سے ان کو ترغیب دلائیں کہ دیکھو یہ فرض ہے، ان کو پورا کرو۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ان کے لیے آسانی کے ساتھ ممکن ہو قضا روزے رکھنا شروع کریں۔ پہلے تو قضا مکمل کریں، اس کے بعد نفل روزوں کی ترتیب رکھیں۔ اگر ہم نے یہ ترتیب رکھ لی تو میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں بھوک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع